بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حنفی ہوں، میرے لب پہ ثنائے ابو حنیفہ ہے۔ میں حنفی ہوں، میرے لب پہ ثنائے ابو حنیفہ ہے۔ زہِ قسمت مقدر میں ثنائے ابو حنیفہ ہے۔ زہر کے گھونٹ پی کر بھی نہ حق پہ آنچ آنے دی۔ زہر کے گھونٹ پی کر بھی نہ حق پہ آنچ آنے دی۔ شہادت کا بڑا رتبہ جزائے ابو حنیفہ ہے۔ فقہائے زمانہ ہے عیال خوشچی ان کے۔ فقہائے زمانہ ہے عیال خوشچی ان کے۔ نمایاں تر فقاہت میں ذکائے ابو حنیفہ ہے۔ صحابہ کی زیارت کا ہوا جس کو شرف حاصل، صحابہ کی زیارت کا ہوا جس کو شرف حاصل، صحابہ کا ہے اسوہ جو جزائے ابو حنیفہ ہے۔ تشریف لاتے ہیں مفتی شبیر احمد حنفی دامت برکاتہم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیمینار سے متعلق میرے ذمہ جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طائرانہ نظر۔ مکمل مقالہ تو بہت لمبا ہے، انشاءاللہ العزیز مختصر وقت اور وقت کے تقاضے کے مطابق میں مقالے میں سے چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم فقیہ کے ساتھ محبت، عقیدت اور پوری دنیا میں ان کے عظمت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر جمائے رکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب آپ کے پوتے اسماعیل بن حماد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب وہ اپنے ذات سے بیان کرتے ہیں۔ اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن مرزبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فارسی نسل ہیں۔ آپ کا مولد اور مسکن کوفہ ہے۔ آپ کا مولد اور مسکن کیسا ہے؟ علمی اعتبار سے بھی، تہذیبی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے، مختلف لوگ جو علمی اعتبار سے بڑے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے وہ کوفہ میں داخل تھے، اور وہ لوگ جو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف تہذیبوں کی آماج گاہ بھی یہ کوفہ کا مقام ٹھہرا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اور بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کوفہ ایسا ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جمع غفیر اور اسی طرح حضرات تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی جماعت اور مختلف تہذیبیں یہاں پر موجود تھیں۔ کوفہ شہر کی بابت میں آپ سے خدمت میں بات عرض کروں گا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے کوفہ شہر کو بسانے کا سن 17 ہجری میں ارادہ فرمایا۔ آپ نے جب اس شہر کو بسایا تو وہاں پر حاکم کے طور پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنایا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا مفتی بنا کر بھیجا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محنت سے جو علماء و محدثین یہاں پر تیار کیے ان کی تعداد 4000 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لائے، آپ نے یہاں کا علم و فضل دیکھا، یہاں کے علماء سے، فقہاء سے، محدثین سے جب ملاقات کی تو آپ نے بجا طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اب بھلا کرے کہ انہوں نے شہر کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی جو کہ صاحب المغازی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو جنگی زندگی ہے، جو کہ ملاحی والی زندگی ہے، اس کے بارے میں بہت علمی مقام رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام شافعی کے متعلق فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں میں شریک ہوا ہوں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام شافعی کو حالات کا مجھ سے زیادہ علم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علم کی تحصیل کے لیے آپ کوفہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جائیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد کے بارے میں لکھا کہ ان کی تعداد 300 ہے، لیکن کوفہ میں جو حضرات رہائش پذیر ہوئے ان کی تعداد 1500 ہے، جن میں سے 70 صحابہ وہ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ بدر لڑی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موجودگی میں 33 اشخاص وہ تھے جو کوفہ میں فتوے کا کام سر انجام دیتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اے شریح، اٹھو اور اٹھ کر فیصلہ کرو، کیونکہ آل عرب میں سے تم سب سے بڑے قاضی ہو، اور وہ قاضی شریح یہ کوفہ میں پائے جاتے تھے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں کوفہ اتنی بار گیا ہوں کہ جس کا میں احصاء اور اس کو میں گن نہیں سکتا، شمار سے باہر ہے، اتنی مرتبہ میں کوفہ میں گیا۔ تو معلوم ہوا کہ کوفہ علم کا، تہذیبوں کا، صحابہ کرام کا اور بہت بڑے ائمہ کی ایک آماج گاہ تھی جس میں حضرات رہائش پذیر تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں مختلف ابواب قائم فرماتے ہیں، مختلف اہل علم کی آراء سامنے لاتے ہیں، تو ان آراء میں کوفہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ مختلف مقامات پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مکہ اور مدینہ یہ محبت وحی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی وہاں پر اتری ہے، تو کوفہ ایسا ہے جو اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور جو ان کے شاگرد ہیں ان کی آماج گاہ یہ کوفہ ٹھہرا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت کے حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تابعی کی تعریف جو محدثین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی صحبت اختیار کی اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بجا طور پر تابعی ہیں اور آپ کی تابعیت پر امت کا اتفاق ہے۔ آپ نے جن صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت فرمائی ہے ان کے نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت واصلہ بن اسقا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سیدہ عائشہ بنت اجرد رضی اللہ تعالی عنہا و عنہ۔ تبرک کے طور پر ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ سن 96 ہجری میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ مکہ کی جانب حج کیا، سفر کیا۔ میں وہاں پر مسجد میں جب پہنچا تو مسجد میں پہنچ کر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، احباب جمع ہے، ایک صاحب درس دے رہے تھے، ان کے درس میں جمع غفیر موجود ہے، لوگ جمع ہے۔ تو میں نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو جان میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں۔ والد صاحب کے قریب میں ہوتا گیا، قریب ہوتے گئے۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ من حاضر رجل، ابو جان فرمائے تو صحیح یہ کون شخص ہیں؟ تو مجھے یہ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، ان کا نام عبداللہ بن جز الزبیدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب میں نے سنا تو میں ان کے زیادہ قریب ہو گیا، فدنوت منہ، میں ان کے قریب ہو گیا تو میں نے ان سے یہ سنا کہ انہیں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص علم دین کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے رزق کا اس جگہ سے انتظام فرماتے ہیں کہ جس کا بندے کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اتنی عظیم شخصیت جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ آپ کے ابتدائی حالات، امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ عام طور پر ہمارے بعض حلقوں میں جو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت سے یوں سمجھے کہ بہت بڑے مخالف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے امام کو مانتے ہو کہ جس امام کی نسبت ان کی بیٹی کی جانب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اس لیے اپنی بیٹی کی جانب منسوب ہیں، تو آپ اس شخص کو اتنا بڑا امام کیسے تصور کرتے ہو، کیسے کہتے ہو کہ جو اپنی بیٹی کی طرف منسوب ہے؟ میں آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کروں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو کنیت ہے ابو حنیفہ وہ کس طور پر ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنیت ہے یہ کنیت آپ کی نسبی نہیں ہے، یہ کنیت وصفی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابو تراب، اس کا معنی یہ کنیت وصفی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن صخر، ان کی کنیت ابو ہریرہ، یہ بھی کنیت وصفی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنیت ابو حنیفہ ہے یہ کنیت بھی وصفی ہے، نسبی نہیں ہے۔ نمبر 2، محدثین نے، مورخین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں صرف اور صرف ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد بن ابی حنیفہ ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، نہ ہی کوئی اور اولاد تھی۔ الخیرات الحسان میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 71 پر، علامہ ابن ردیم اپنی کتاب الفہرست کے صفحہ نمبر 255 پر، اور محمد بن قاسم الحارثی مکانت ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بین المحدثین صفحہ 39 پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور برملا تذکرہ کرتے ہیں کہ ولا یعرف له ولد الا حماد بن ابی حنیفہ، امام صاحب کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ یہ کنیت کیوں مشہور ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے امام زمخشری نے اپنی کتاب شقائق النعمان میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ سورۃ آل عمران ورس نمبر 95 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اسلام کو اللہ رب العزت نے ملت حنیف سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو ملت حنیف اسلام کا نام ہے۔ اب جو شخص
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دین اسلام کی مدون تدوین انہوں نے کی ہے اول مرتبہ، اور آپ جانتے ہیں کہ جو عربی زبان میں اگر کسی کام کی مبادرت اور پہلے کرنے والا جو شخص ہو اس کو لفظ اب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے تو ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ دین اسلام کی تدوین میں سب سے پہل اور اولیت اختیار کی، اس لیے آپ کا نام ابو حنیفہ پڑ گیا۔ اور مکانت ابی حنیفہ بین المحدثین میں ایک اور وجہ لکھی ہے، سورۃ آل عمران ورس نمبر 67 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، حنیف و مسلم تھے۔ یہاں پر حنیف کا لفظ یکسو کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ مختلف ادیان سے منہ موڑ کر سچائی کی جانب آ چکے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محمد بن قاسم الحارثی وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باطل عقائد اور باطل نظریات سے روگردانی کر کے دین حق کی طرف اور صحیح عقائد کی طرف جب پلٹے ہیں تو اس لیے آپ کا نام، آپ کی کنیت ابو حنیفہ پڑ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ چار ائمہ جو کہ ائمہ مجتہدین جنہیں کہا جاتا ہے ان میں آپ کا مقام بہت بڑا ہے، اس لیے آپ کو امام اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ خوش رو، خوش لباس، خوش مجلس، کریم النفس اور انتہائی شیریں گفتار اور قادر الکلام انسان تھے، اور انتہائی کثرت سے خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے اسفار میں 3 اسفار کا ذکر کرنا بہت اہم ہے۔ پہلا سفر جو آپ نے کوفہ ہی میں رہ کر کیا، اور مختلف اصحاب علم اور آیان علم جو کوفہ میں پائے جاتے تھے آپ ان کی خدمت میں جاتے، اور علم فقہ اور علم حدیث آپ نے کوفہ میں حاصل کیا۔ آپ کا دوسرا سفر حرمین شریفین کا ہے، حرمین جاتے اور وہاں سے حضرات محدثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور تیسرا آپ کا سفر مقام بصرہ کی جانب تھا۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ آپ کے اساتذہ میں جو آپ نے ابتداءً علم حاصل کیا، علم الادب، علم العقائد یعنی علم الکلام اور علم الانساب، بعد میں آپ نے علم فقہ جو حاصل کیا اپنے جید استاد حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ہوئے، اور ان سے آپ نے علم فقہ حاصل کیا، اور آپ ان کی مجلس میں بہت عظیم فرد شمار کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے شرکاء نے آپ کے استاد کی وفات کے بعد جس شخصیت کو اپنے استاد کے مقام پر بٹھانا مناسب سمجھا، سب کی نظریں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مبذول ہوئیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو اپنے استاد کے مسند پر بیٹھنے کے لائق ہیں۔ آپ کی درس و تدریس سے متعلق مختلف علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ آپ کی جو حلقہ درس ہوتا تھا اس میں کثرت سے علماء کرام ہوتے تھے، اور آپ کے جو خاص تلامذہ ہیں جن میں فقہاء اور محدثین تھے ان کی تعداد 800 ہے، اور یہ وہ تعداد ہے جو آپ کے عام حلقہ درس میں جو عام آنے والے افراد ہوتے تھے ان سے علاوہ ہے۔ اور آپ نے فقہ حنفی کے مدون کرنے کے لیے ایک مجلس ترتیب دی تھی جسے شورائی مجلس کہا جاتا ہے، جس کے ارکان کی تعداد 40 تھی۔ وہ کبھی بڑھتی رہتی تھی کہ افراد نکل جاتے نئے آ جاتے، بہرحال حتمی تعداد ان کی 40 کے قریب تھی۔ آپ اپنے جو شرکاء ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے، حلقہ احباب ہوتے تھے، ان کی خدمت کس طرح کیا کرتے تھے۔ آپ کے پوتے اسماعیل بن حماد کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن مرزبان ہوں، ہم لوگ نسلاً فارس سے ہیں، اور میرے دادا امام صاحب کے جو دادا تھے، یعنی امام صاحب کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے خاندان کے لیے دعا کر دیں۔ اور ان کے پوتے کہتے ہیں کہ ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے جب میرے امام صاحب کے دادا کے لیے جب دعا کی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کا اثر ہم آج اپنے اندر پاتے ہیں۔ پھر کیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تجارت کا مشغلہ تھا، اس تجارت کو بڑا فروغ ملا، اور جو پیسہ اور جو مال اس تجارت سے آتا تھا اپنے حلقہ احباب اور اپنے شاگردان رشید پر وہ صرف کیا کرتے تھے۔ آپ کے تلامذہ میں بہت بڑی تعداد ہے، میں چند مشہور محدثین اور فقہاء کا نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی، امام حماد بن ابی حنیفہ، امام ظفر بن حزیل، امام عبداللہ ابن المبارک، امام وکی بن جراح، امام داؤد بن نصیر۔ اور آپ کی خدمت میں بات واضح کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی 1-2 واسوں کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خوشنچی بن جاتے ہیں۔ امام صاحب کی تصانیف، آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 27 ہے۔ آپ کی مسانید علامہ ابو المعید الخارزمی نے جامع المسانید میں جو ذکر کی ہیں وہ 15 ہے۔
بعض उलमा ने 25 और बाज़ ने 30 की हैं। हमारे मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात की तहकीक के मुताबिक आपकी मसानीद की तादाद 45 है। आपकी मशहूर कुतुब के नाम अल-फ़िक़्हुल अकबर, अल-फ़िक़्हुल अबसत, किताबुल आलिम वल मुतअल्लिम, अर-रिसाला इला उस्मान, किताबुल वसिया, अल-मक़सूद फ़ी इल्म सर्फ़, किताबुल वसिया लि जमील उम्मा, किताबुल वसिया लि अबी यूसुफ़, अल वसिया लि अस्हाबिल किबार, अर-रिसाला इला नूह बिन अबी मरियम। फ़िक़्ह हनफ़ी आपने मुरत्तब फरमाई है। इस तरतीब में आपका जो नहज था वो क्या था, आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं किताबुल्लाह से मसले को देखता हूँ। अगर मसला किताबुल्लाह में मिल जाता है तो फ़ाबिहा, अगर वहाँ नहीं मिलता तो मैं सुन्नत रसूलुल्लाह में देखता हूँ। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में देखता हूँ। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो फिर मैं उनके कौल के अलावा किसी और का कौल नहीं लेता। जब मामला आ जाता है इब्राहीम पर, शाबी पर, इब्न सीरीन और हज़रत अता बिन अबी रिबा पर, तो फिर जिस तरह वो इज्तिहाद करते हैं मैं इमाम अबू हनीफा ख़ुद इज्तिहाद करता हूँ। आपकी जो कमेटी थी उस कमेटी के अराकीन हर फ़न मौला थे। अराकीन किस किस फ़न में क्या थे, इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बार इमाम इब्न कर्रमा बयान फरमाते हैं कि इमाम वकी बिन जर्राह रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में किसी शख्स ने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह मसला बयान किया, तो किसी दूसरे ने कहा अख्ता अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा ने इस मसला के बयान करने में ख़ता की है। आप इमाम वकी बिन जर्राह, इमाम वकी बिन जर्राह का तारुफ समझ लीजिए। इमाम वकी बिन जर्राह ये सियाह सित्ता के मरकज़ी रावी हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह और सुनन अरबा के मुहद्दिसीन ने इनसे रिवायात ली हैं। आप फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कैसे गलती कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ इमाम अबू यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, इमाम मोहम्मद जैसे लोग ये क्यास और इज्तिहाद के माहिर थे। हदीस के मैदान में यहया बिन ज़करिया बिन ज़ायदा, हफ्स बिन गयास, हब्बान बिन अली, मंदल बिन अली, इस जैसे हुफ़ाज़ और मुहद्दिसीन मौजूद थे। लुग़त के मैदान में देख लिया जाए तो कासिम बिन मान यानी अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मसूद के साहिबजादे ये भी मौजूद थे। दाऊद बिन नसीर ताई, फुज़ैल बिन अय्याज़, ये लोग तकवा और तहारत वाले इनके साथ मौजूद थे। अब मुझे बताओ कि जिस शख्स के रफ़क़ा और असहाब इस तर्ज के हों, हर फ़न मौला हूँ, हर फ़न में माहिर हूँ, तो मुझे बताओ वो शख्स गलती कैसे कर सकता है। अगर वो गलती कर लेता तो ये असहाब उसको गलती से सवाब और सेहत की तरफ लौटा देते। तो आपको इस वाक़े से अंदाज़ा हो गया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो मजलिस इल्मी थी और आपकी जो कमेटी के अरकान थे वो इंतहाई आला दर्जे पर फायज थे। आपने जो फ़िक़्ह हनफ़ी को मुदव्वन किया, कैफियत तदवीन कैसी थी, उससे मुतालिक इमाम इसहाक़ बिन इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि आप जो मसला बयान फरमाते थे, एक मसला अपने शुरका के सामने रखते थे और शुरका में इमाम अबू हनीफा, इमाम यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, इमाम अबू दाऊद, इमाम दाऊद ताई, असद बिन अम्र और आफिया अल-औदी, कासिम बिन मान, अली बिन मिसर और इमाम हब्बान, ये हजरात होते थे। आपस में मुज़ाकरा और मुबाहसा करते रहते। जब मुज़ाकरा और मुबाहसा चलता रहता तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि अभी मजलिस को बर्खास्त मत करो, अभी आने दो, हज़रत अतिया अल-औफ़ी को आने दो। चुनाचे हज़रत अतिया अल-औफ़ी आते, उसके बाद वो भी तशरीफ़ लाते, तो फिर बहस मुबाहसा लंबा हो जाता। जब पूरी की पूरी मजलिस किसी एक मसला पर मुत्तफ़िक हो जाती तो उस मसला को लिख लिया जाता, और अगर इमाम अतिया औफ़ी तशरीफ़ न लाते तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मजलिस को बर्खास्त कर दिया जाए, दोबारा जब आएंगे तमाम अफराद जब मौजूद होंगे तो उस वक्त हम मसले को शुरू करेंगे। और जब मसाइल पर गुफ्तगू होती, आप यकीन जानिए कि बाज़ मरतबा जब मसला पेचीदा और लंबा होता तो मसाइल की तरतीब यूँ होती कि ये बहस और मुबाहसे का सिलसिला बहुत लंबा हो जाता, कई कई दिन तक चलता रहता। इमाम अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्दुल मुहतार में लिख फरमाया है कि इमाम साहब के सामने जब मसला पेश करते, अपने शुरका के सामने उनकी राय सुनते, उनके दलाइल सुनते, अपनी राय बयान करते, अपने दलाइल बयान करते। बहस व मुबाहसा और इस तहकीक व तमहीज़ में बाज़ मरतबा ऐसा भी होता था कि किसी मसला के बयान करने में, किसी मसला का हल निकालने में एक एक महीना तक भी बहस व मुबाहसा का सिलसिला जारी रहता था। अब इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि आज वो लोग जो फ़िक़्ह हनफ़ी पर एतराज़ करते हैं कि ये फ़िक़्ह हनफ़ी कुरान और सुन्नत से मुखालिफ है, आप हजरात को बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि जब इतनी बहस व मुबाहसा होता था, एक एक मसला पर बड़ी खुले दिल से मुशावरत होती थी, और मुशावरत भी आम लोग नहीं बल्कि फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन और अपने फ़न के माहिर लोग होते थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फ़िक़्ह हनफ़ी अक़रब इला कुरान व सुन्नह क्यों न हो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह
آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسئلہ بہت اہم پیش آ گیا۔ جب مسئلہ اہم پیش آیا تو آپ کی جو شورائی مجلس تھی وہ 3 دن تک غور و غوص کرتی رہی۔ 3 دن تک جب مسئلہ انہوں نے دیا اور ایک مرتبہ ایسا ہوتا کہ جب مسئلہ پیش ہو جاتا، بڑی بحث اور مباحثہ کے بعد مسئلہ واضح آ جاتا تو پوری کی پوری مجلس نعرے تکبیر کے ساتھ گونج اٹھتی کہ واقعی ہم نے ایک وہ مسئلہ جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آ رہا تھا، اس مسئلے کا حل ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شورائے مجلس نے اور آپ کی اس تدوین فقہ کی اس کمیٹی نے کتنے مسائل مدون فرمائے ہیں، اس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل الجواہر المضیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پر لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 83,000 مسائل کو مدون فرمایا ہے، اور ان میں سے 38,000 مسائل ایسے تھے کہ جو عبادات سے متعلق تھے اور جو باقی مسائل تھے وہ معاملات سے متعلق تھے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 83,000 مسائل تھے، یہ وہ مسائل تھے جو ایک وقت کے تھے، بعد میں ان مسائل پر اضافہ ہوتا رہا، اور یہ اضافہ کہاں تک جا پہنچا؟ جامع المسانید میں امام ابو المعید الخوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق فرماتے ہیں وقد قیل بلغت مسائل ابی حنیفہ 500,000 مسئلۃ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل تھے ان کی کل تعداد 5 لاکھ مسائل تک پہنچ چکی ہے۔ وَكُتُبُ أَصْحَابِهِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، حضرت اس پر دلیل دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کے اصحاب اور ان کے جو شاگرد ہیں، آپ ان کے شاگردوں کو دیکھ لیجئے، آپ کے شاگردوں کی کتب اس پر بالکل دلیل ہے کہ واقعی آپ کے مسائل کی یہ تعداد ہے۔ آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت سے متعلق ایک واقعہ سمجھ لیجئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان کے درمیان تنازع ہوا۔ بعض حضرات فرمانے لگے کہ ہمارے امام بڑے ہیں، بعض دوسرے حضرات اپنے امام کی بات کرنے لگے۔ تو ایک شخص جن کا نام ابو عبداللہ ہے فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کتنے تھے؟ ان کے اصحاب نے گینے تو 80 نکلے۔ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ دیکھو، گینے تو وہ 4,000 تھے۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اور آخر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، منزلت، قدر جو اساتین علم اور اہل علم کے درمیان ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ان سے ایک بار پوچھا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے رہنے والے ہیں، اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ستون سونے کا بنا ہوا ہے تو اس کو دلائل سے ثابت بھی کر دیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب کو لازم پکڑے۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خوشاچی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا۔ بعض لوگوں نے ان کے دور میں امام صاحب کی طرف یہ قول منسوب کر دیا تھا، تو اتنے بڑے امام جن کو جبل استقامت کہا جاتا ہے انہیں واضح طور پر اور ببانگ دہل یہ اعلان فرمایا کہ امام صاحب اس اتہام سے بالکل بری ہیں۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ تو علم، ورع، زہد اور عالم آخرت کو اختیار کرنے میں اس مقام پر فائز ہیں کہ اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی محدث نہیں دیکھا۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ علماء تو یہ تھے، کون؟ فرماتے تھے ابن عباس اپنے زمانے میں، امام شافعی اپنے زمانے میں، امام ابو حنیفہ اپنے زمانے میں، اور امام سفیان ثوری اپنے زمانے میں، یہ علماء تھے۔ حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پرہیزگار، پاکیزہ صفات، زاہد، عالم، زبان کے سچے اور اہل زمانہ میں سے بہت بڑے محدث تھے۔ میں نے ان کے معاصرین میں سے جتنے لوگوں کو پایا سب کو یہی کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں پایا۔ سید الحفاظ یحییٰ بن معین وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراپا عدالت ہیں، ثقہ ہیں، ایسے شخص کے بارے میں تمہیں کیا گمان ہو سکتا ہے کہ ابن المبارک اور امام وقی جیسے لوگوں نے ان کو ثقہ فرمایا ہے۔ حضرت خلف بن ایوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، آپ کے بعد آپ کے اصحاب کو،
ان کے بعد تابعین کو، ان کے تابعین سے پھر علم جو پہنچا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے تلامذہ کو ملا ہے۔ اس پر جو خوش ہونا چاہے وہ خوش ہو جائے، جو ناراض ہونا چاہے اس کی مرضی وہ ناراض ہو جائے۔ محدث عبداللہ بن داؤد آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عیب گوئی دو شخصوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک جو جاہل یا حاسد ہوگا، جاہل ہوگا، نمبر دو جو حاسد ہوگا اور آپ کے مقام کو پہچانتا نہ ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا اللہ اعاننی بابی حنیفۃ لکنت کسائر الناس، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اگر اللہ میری مدد نہ فرماتے تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں الجواہر المضیہ میں علامہ کرشی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لکنت بدعیا، اگر اللہ تعالیٰ امام صاحب کے ذریعے سے میری مدد نہ فرماتے تو میں تو اس دنیا کا بدعتی ترین انسان ہوتا۔ حضرت عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آپ امام ہیں، عراق کے فقیہ ہیں، اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہیں، ارکان علماء میں سے ایک ہیں، ائمہ اربعہ جن کے مذاہب کی پوری دنیا میں پیروی کی جاتی ہے، آپ ان میں سے ایک امام ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں چیدہ علماء کرام کے اقوال پیش کیے ہیں کہ یہ علماء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت، شان اور ان کے بلند مقام کے کس طرح قائل ہیں اور آپ کی عظمت اور بزرگی کو کس طرح بیان فرماتے ہیں۔ آپ کا علمی پایہ علوم میں کیا تھا؟ شداد بن حکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا۔ مکی بن ابراہیم یہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ محدث یحییٰ بن سعید القطان یہ حنفی بھی ہیں اور علم اسماء جرح و تعدیل اس کا جو علم ہے انہوں نے مدون فرمایا اور اس کی بنیاد رکھنے والے یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، واقعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہم نے فقہ میں کسی کی بات نہیں سنی، اسی لیے ہم نے ان کے اکثر اقوال اختیار کر لیے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم کا، فضل کا، منزلت کا، فقہ کا اور حدیث کا بہت بڑا پہاڑ تھے اور علمی میدان میں بڑی شہرت رکھتے تھے، وہاں آپ جبل استقامت بھی تھے۔ آپ پر جو مصائب ٹوٹے، آپ پر جو آلام اور مصائب اور مشکلات آئی ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استقامت کا بھی کوہ گراں تھے۔ خلیفہ مروان بن محمد الحمار یہ بنو امیہ کے آخری خلیفہ ہیں۔ ان کی طرف سے عراق پر جو گورنر تھے ان کا نام یزید بن عمر ابن حبیرہ ہے۔ ابن حبیرہ چونکہ چاہتے تھے کہ عوام الناس پر اپنا تسلط ظاہر کریں، عوام الناس کو اپنے نرغے میں لیں، تو عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ شخص جو عوام الناس میں مقبول ہو، علم و ہنر میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے تاکہ عوام الناس ہمارے فیصلوں پر نکتہ چینی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا تو اتنا عظیم انسان کے ساتھ نہ ملتا۔ تو اسی سوچ پر اس ابن حبیرہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضات کی، یعنی قاضی بننے کی پیشکش کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا تو اس پر اس نے جو سزا دی الامان والحفیظ، اس نے یہ کہا کہ امام صاحب کو 100 کوڑا مارا جائے اور روزانہ 10 کوڑے مارے جائیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ امام اہل السنہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقام ابی حنیفہ میں فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے گئے، ان کو ننگا کر کے ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ یہ دور گزر گیا۔ اس دور کے بعد جب عباسی خلیفہ آئے تو عباسی خلیفہ میں پہلا خلیفہ صفا تھا، وہ گزرا۔ اس کے بعد ابو جعفر منصور آیا، منصور نے بھی یہی روش اختیار کی۔ امام صاحب کو انہوں نے عہدہ قضات پیش کیا تو آپ نے عہدہ قضات لینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، آپ پر کوڑے برسائے جاتے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ برسر بازار آپ کو لائے گا اور 30 کوڑے بھی آپ کے جسم پر مارے جاتے تھے، جن کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جسم سے لہو جسم سے لہو بہتا اور آپ کی ایڑیوں تک چلا جاتا تھا۔ لیکن حاضرین کرام، آپ نے دیکھا حکومت بدل گئی، افراد بدل گئے، بادشاہ بدل گئے، حکمران بدل گئے، ہر چیز بدل گئی، نہ بدلا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عزم اور استقلال نہ بدلا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس نہج پر اور اپنے مشن پر قائم اور دائم رہے۔ کس نے کیا خوب کہا ہے کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ جب آخری ایام تھے آپ کے، تو آپ کے منہ میں زبردستی اس کے حکمران نے کیا کیا، زہر انڈیل دیا۔ اس زہر کا اثر یہ ہوا کہ آپ کا اندر سے جو جسم تھا بالکل کٹ گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت وہاں پر ہوئی۔ اور آپ
رحمۃ اللہ علیہ نے 150 ہجری میں 80 میں پیدائش اور 150 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا۔ پہلی بار جب آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو آنے والے افراد کا اور شرکاء کا سلسلہ اتنا کثیر ہوا کہ 50,000 افراد نے پہلی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ کثرت اور اجتہاد کی وجہ سے نماز جنازہ آپ کی 6 مرتبہ پڑھائی گئی، اور آپ کا جو مقبرہ تھا وہ ملکہ خیزرا میں مشرق کی طرف ان کا جو مقبرہ ہے اس کی مشرق کی جانب آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر ابن جرید وہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ آج دنیا کا بہت بڑا عالم جاتا رہا۔ شعبہ بن حجاج فرماتے رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے کوفہ میں آج اندھیرا چھا گیا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک بغداد آئے، امام صاحب کی قبر پر آئے اور رو کر کہا، فرمانے لگے افسوس تم نے دنیا میں کسی کو جانشین نہ چھوڑا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا علم و فضل والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور آخر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں میں کچھ اشعار پیش کروں گا۔ شاعر فرماتے ہیں، ہے مثل خورشید نام تیرا، ہے مثل خورشید نام تیرا امام اعظم سلام تم پر، جہاں میں روشن ہے کام تیرا امام اعظم سلام تم پر، اگرچہ دنیا میں اور بھی ہیں امام عالی مقام لیکن بلند ان میں ہے نام تیرا امام اعظم سلام تم پر، کریں گے وہ خدا نے دی ہے جنہیں بصیرت کے علم و حکمت کی باتیں سیکھیں، کریں گے وہ احترام تیرا امام اعظم سلام تم پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔